أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم مما رزقناكم من قبل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب اس وقت یہاں اللہ پاک کے دین کی نسبت سے اور دین کی کچھ بات سننے کی نسبت سے اللہ کے پاکیزہ ذکر کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اس دنیا میں انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ادنا سے ادنا، کمزور سے کمزور، کمتر سے کمتر، بدعمل سے بدعمل، خواہ کیسا ہی مسلمان ہو، لیکن ایک بات وہ بھی سمجھتا ہے اور ایک بات وہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایمان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی طاقت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے جو مثال دی، حدیث پاک آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، ہلکا سا ایمان بھی ہوگا،
اس نے اس دنیا میں کلمہ طیبہ صرف زبان سے پڑھا ہے، پھر اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں حاشیے خیال میں ایمان کا کلمہ ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص بھی بالآخر ایک دن جہنم سے نکل کے جنت میں ضرور جائے گا۔ یعنی اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ وضاحت فرما دی کہ ایمان کی بہرحال طاقت موجود ہے، اور یہ طاقت اس درجے میں ہے کہ بالآخر ایک دن ضرور نجات دے گی۔ لیکن اگر ایمان ہی نہ ہو، باقی سب کچھ ہو، تو یہ اس دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا خسارہ ہے، مصیبت ہے۔ اس بات کو تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں سب مانتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس ایمان کے لیے ایک حلاوت رکھی ہے، مٹھاس رکھی ہے، ایک چاشنی رکھی ہے۔ اب یہ ایمانی حلاوت کس کو نصیب ہوگی؟ اور ایمان تک پہنچنے کے لیے جو علم نبوت درکار ہے، اس علم کی چاشنی کس کو نصیب ہوگی؟ اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں مختلف ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین باتیں جس بندے میں جمع ہو جائے تو اس نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیا، اس کو ایمان کا نور نصیب ہو گیا، اس کو ایمان کی چاشنی نصیب ہو گئی، اور اس کو دین پر چلتے ہوئے واقعی ایک لطف اور مزہ آئے گا۔ اب یہ تین صفات کیا ہے، تین اعمال کیا ہے، تین باتیں کیا ہیں؟ ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایک تو وہ بندہ کہ جس کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف اور دنیا کی لذتیں ایک طرف اور دنیا کی روشنیاں ایک طرف، لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھے، اللہ کا حکم آگے، اللہ کے پیغمبر کا حکم آگے، چاہے دنیا اس پہ ہنسے، دنیا اس کا مذاق اڑائے، اس کو کھلونا بنائے، اس پہ باتیں بنائے، کچھ بھی کرے، لیکن اس کو پتہ چلا کہ یہ عمل میرے رب کو ناراض کر دے گا اور یہ عمل میرے محبوب کو ناراض کر دے گا، اس نے اس کام سے، اس بدعملی سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو فرمائے اس بندے کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ دوسرا فرمائے کہ وہ بندہ جو کسی مسلمان سے محبت کرے، لا یحبہ الا للہ، کسی مسلمان سے محبت کرے لیکن اس محبت کی وجہ اور سبب صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ۔ دنیا کی کوئی غرض نہیں، دنیا کا کوئی مقصد نہیں، دنیا کا کوئی کام نہیں۔ جیسے آج کل انسان کسی سے سلام کرے، دعا کرے، تعلق بنائے، مجلس بنائے، اس سے جڑے، دوستی بنائے، تو دل میں ایک حرص شیطان ڈال دیتا ہے کہ آج بنا لو، کل کام آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تعلق للہ نہیں ہے، للدنیا ہے۔ ایک تعلق وہ ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں پھر دوسری اور کوئی غرض نہیں ہوتی۔
تو یہ عمل اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ جو بندہ یہ کر لے تو فرمائے اس نے بھی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیا ہے۔ تیسرا فرمائے کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا، کلمہ مل گیا اس کو، اب اگر اس کو کوئی کفر کی ترغیب دے، کفر کے راستے پہ آمادہ کرے اور اس کے لیے اس کو بہت بڑا لالچ دلائے کہ بھئی آپ صرف وہاں سے نکل کے یہاں آ جائے، دین چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، باقی آپ کی دنیا ساری آپ کی ہو جائے گی، لیکن یہ اللہ کے دیے ہوئے اس ایمان کی نعمت کو چھوڑ کر کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسے ایک بندے کو آگ میں ڈال لینا ناپسند گزرتا ہو، یہ ایمان چھوڑنے کو اتنا برا سمجھے، تو یہ بندہ اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس کو اس کے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو جاتی۔ اب دیکھیں نا، حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان الگ ہے اور ایمان کی حلاوت الگ ہے۔ ایمان اور کلمہ تو دنیا میں کروڑوں اربوں لوگوں کے پاس ہے، لیکن ایمان کی حلاوت قسمت والوں کے پاس۔ ایک چیز ہوتی ہے اور ایک معیاری چیز ہوتی ہے۔ اب ہر انسان سمجھدار کیا کرتا ہے؟ معیاری چیز کی طرف جاتا ہے۔ آپ حلوہ خریدنا چاہتے ہیں، دو آدمیوں نے تھال لگائے ہوئے ہیں، دونوں کے پاس رنگ ایک ہے، ظاہری شکل و صورت ایک ہے، قیمت ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن ایک کے حلوہ کو آپ نے چکھا تو بد ذائقہ ہے، کوئی مٹھاس نہیں اس میں، تو کہا جائے گا کہ بھئی نام کا حلوہ بیچ رہا ہے، یہی کہیں گے نا، نام کا حلوہ بیچ رہا ہے، دکان اتنی سجائی ہوئی ہے اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، دکان باتیں کروڑوں کی ہے، دکان پکوڑوں کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس نے اتنی زیب و زینت اختیار نہیں کی، لیکن آپ نے اس کے بنائے ہوئے حلوہ کو جب چکھا تو او ہو بھائی، یہ تو اس نے تو جسم کے سارے لطائف تازہ کر دیے جی، مزہ آ گیا۔ تو پھر یہ بندہ نہ دکان کو دیکھے گا، نہ ظاہری چکا چوند کو دیکھے گا، اور کہے گا کہ بھئی اس آدمی کا بنایا ہوا حلوہ تو واقعی حق ادا کر رہا ہے۔ اب آج جو فتنے ہیں دوستو، اصل بات جو آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان کا ظاہری جثہ تو ہے، ہمارے پاس علم نبوت کی ظاہری شکل تو ہے، لیکن اس ایمان کا نور اور علم نبوت کا نور، اس ایمان کی حلاوت اور علم نبوت کی حلاوت وہ قسمت والوں کے پاس، وہ بہت ہی مشکل سے نظر آتا ہے۔ خال خال کوئی بندہ ہو کہ واقعی جس کا علم ایسا ہو کہ جس کے علم سے نور ٹپکتا ہو، جس کا ایمان ایسا ہو کہ واقعی اس کے ایمان سے اس کا نور ٹپکتا ہو، جس کو دیکھنے کے بعد واقعی کوئی کہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہے نا، فقہ کی کتاب میں جب آپ پڑھتے ہیں، فقہ کے مسائل پڑھتے ہیں، 3 نام چلتے ہیں نا فقہ کے مسائل، عند ابی حنیفہ، عند ابی یوسف اور عند محمد رحمہم اللہ تعالی۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے بڑے شاگردوں میں سے، اللہ پاک نے عقل، فہم، ذہن بھی غضب کا دیا،
اور تقوی اور طہارت سے بھی مالا مال کیا، پاک زندگی والے۔ راستے میں جا رہے ہیں، ایک عیسائی آیا سامنے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ عیسائی نے پوچھا، فرمایا یہ تو آپ نہیں جانتے، یہ مسلمانوں کے امام جا رہے ہیں، امام محمد ابن حسن رحمہ اللہ تعالی۔ تو اس نے کیا جملہ کہا؟ ھذا محمدکم الاصغر فکیف محمدکم الاکبر۔ اگر تمہارے چھوٹے محمد کی یہ کیفیت ہے تو بڑے محمد کیسے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ پڑھ کے وہ عیسائی مسلمان ہوا۔ اگر ان کے چہرے کا نور اتنا ظاہر ہے، وہ پھوٹ رہا ہے ان کے چہروں سے، تو جملہ کیا کہا؟ اگر چھوٹے محمد ایسے ہیں تو بڑے کیسے ہوں گے؟ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں اور عزیز طلباء، آج ہمارے پاس ایمان کی نعمت بھی ہے، ہمارے پاس ایمان تک پہنچانے والے علم نبوت کی نعمت بھی ہے۔ کمی ہے تو اس علم اور ایمان کی حلاوت کی، کمی ہے تو اس علم اور ایمان کے نور کی ہے۔ اور یہ کمی کیوں آتی ہے؟ انسان کے اندر سے علم اور ایمان کا نور کیوں نکلتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جب بندہ کبیرہ گناہوں کو برا نہیں سمجھتا، کبیرہ گناہوں کو برا نہیں سمجھتا، تو اس کے اندر سے اللہ پاک ایمان کے نور کو نکال دیتے۔ آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند گناہ گنوائے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ جب بندہ نعوذ باللہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو دوران بدکاری وہ مومن نہیں رہتا۔ جب بندہ چوری کرتا ہے تو دوران چوری وہ بندہ مومن نہیں رہتا۔ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً حِينَ يَنْتَهِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ جب کوئی بندہ لوٹ مار مچاتا ہے، کسی کا مال لوٹتا ہے، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، تو اس لوٹنے کے دوران یہ بندہ مومن نہیں رہتا۔ اب دیکھیں، اب مسئلہ ہے، مسئلے کو سمجھیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بدکاری ہے، چوری ہے، لوٹ مار ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن کفر نہیں، کفر نہیں ہے نا، کبائر میں سے ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے بالاجماع کہ ایک بندہ کتنے بھی کبیرہ گناہ کر لے، کتنے بھی کبیرہ گناہ کر لے، لیکن اس کے یہ کبائر اس کو اللہ سے دور ضرور کریں گے، جنت سے دور ضرور کریں گے، لیکن ان سب کچھ کے باوجود بھی اس کے اندر سے ایمان خارج نہیں ہوگا۔ اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، چاہے وہ کبیرہ گناہ کتنا ہی بڑا ہو۔ مومن کبیرہ گناہ کر لے تو امت کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ اس کو کافر نہیں بنائے گا۔ حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ جب بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے یہ مومن رہتا ہی نہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بظاہر دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہے نا۔ حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بدکاری کرنے والا بدکاری کرتے ہوئے مومن نہیں ہے، چوری کرنے والا چوری کرتے ہوئے مومن نہیں ہے، حدیث کہہ رہی ہے۔ لیکن امت کا عقیدہ یہ ہے، اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ اب حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ مومن نہیں رہا، عقیدہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس کا حل کیا ہے؟ مشکات المصابیح میں صاحب مشکات نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، قال ابو عبداللہ، قال
ابو عبداللہ، یہ کن کی کنیت ہے؟ امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے۔ فرماتے قال ابو عبداللہ لا یؤمن ای یخرج من قلبہ نور الایمان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ یہ بندہ مومن نہیں رہتا بدکاری کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، لوٹ مار کرتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے پاس ایمان کا نور باقی نہیں رہتا۔ سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا کہ بندے کے پاس بعض دفعہ ایمان ہوتا ہے لیکن ایمان کا نور نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے لیکن ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے لیکن علم کا نور نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے لیکن اس علم کی حلاوت اور مٹھاس اس کے پاس نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ نقصان اس نور ایمانی کو، اس نور نبوت کو، اس نور علم کو کون سی چیز پہنچاتی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز وہ اس مسلمان کی بے حیائی ہے۔ جب یہ بے حیا ہو جائے نا، اس کی آنکھوں سے حیا نکل گئی اور اس کی شرمگاہ سے حیا نکل گئی، اس کے دل دماغ کی سوچ سے حیا نکل گئی، اس کو سب کچھ پتا ہے، پھر بھی یہ بیٹھ کر کے دماغ میں بے حیائی کے منصوبے بنا رہا ہے، اس کی نظریں نامحرم کو غلط ارادے سے دیکھ رہی۔ اب یہ ساری باتیں آج ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، کسی کو ذرہ بر پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ راستے پر چلنے والی مسلمان ماں، بہن، بیٹی، اس کو دیکھنا میرے ایمان کے نور کو سلب کر رہا ہے۔ دیکھ رہا ہوں، آج پتہ ہے کہ نعوذ باللہ کسی نامحرم سے جسم مس ہو جائے، بالارادہ اس کو ہاتھ لگا دوں، ایمان کی حلاوت چلی جائے گی، ایمان کا نور چلا جائے گا۔ احتیاط نہیں کر رہا، ہم بے احتیاط زندگیاں گزار رہے ہیں، ہمارے مذاق، ہمارے گپ شپ، ہماری مجلسیں وہ ان چیزوں سے آلودہ ہو گئی ہے دوستو، ان باتوں سے آلودہ ہو گئی۔ اتنے مبارک کام میں لگ کر بھی اگر انسان بے حیا ہو، علم نبوت میں لگ کر بھی اگر طالب علم حیا سے محروم ہو، ایمان کی محنت اور دعوت میں لگ کر انسان حیا سے محروم ہو، تو آپ بتائیں اللہ پاک کتنا ناراض ہوں گے اس سے۔ اس لیے ایمان کا وہ نور آج نظر نہیں آتا، علم کا وہ نور آج وہ نظر نہیں آتا۔ اپنی بہت بڑی حفاظت کی ضرورت ہے، بہت بڑی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک وقت تھا کہ جب طلبہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے اور وہاں کی طالب علمی گزار کے جب وہاں سے باہر نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے معتکف اعتکاف سے نکل کے آیا۔ کیا مطلب؟ اتنا صاف ستھرا ماحول اور اتنی صاف ستھری زندگی کہ جب یہ طالب علم اس چار دیواری سے عالم بن کے نکلا تو ایسا لگا جیسے معتکف عید کی شب کو مسجد سے نکلا ہے۔ اسی لیے اب بولنا تو آسان ہے، ہر طالب علم، ہر ساتھی جانتا ہے کہ آج اس مدرسے کا، اس ادارے کا فیض دنیا کے کونے میں، ہر کونے میں دین کی جتنی محنت حق راستے پر آج دنیا میں ہو رہی ہے دوستو، حق ترتیب پر، لازماً اس کی بنیاد میں دارالعلوم دیوبند کا فیض پڑا ہوا ہے۔
وہ نہیں نکل سکتا، کوئی میدان کوئی راستہ. لیکن شروع کیسے ہوا؟ ایک انار کا درخت ہے جو آج تک محفوظ کیا انہوں نے. ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاذ ہے، ایک طالب علم ہے. ایسا ہی ہے نا؟ استاذ کا نام بھی کیا تھا؟ محمود تھا. طالب علم کا نام بھی کیا تھا؟ محمود تھا. دونوں محمود نام کے. جو طالب علم محمود ہے اور ایک استاذ محمود ہے. دونوں نے یہاں سے سلسلہ شروع کیا. کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے. ایک انار کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر ایک کتاب استاذ کے پاس، ایک طالب علم کے پاس. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دو بندے جنہوں نے اس علم کو شروع کیا، وہ کیسے لوگ تھے کہ آج ان کی نسبت پوری دنیا میں اللہ پاک نے پہنچائی ہے. ان کا فیض پوری دنیا میں پہنچا ہوا ہے. نور باطن ہے، اندر کی صفائی ہے دوست. جب تک ہم اپنے اس باطن اندر کو صاف نہیں کریں گے نا، ظاہراً میں بہت صاف ستھرے کپڑے پہن لو، صاف ٹوپی پہن لو، اوپر سے خوب اپنے آپ کو معطر کر لو، سب کچھ کر لو، لیکن اگر اندر یہ گند اور گندگی بھری ہوئی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ علم کا نور نہیں آ سکتا، علم کا فیض حاصل نہیں ہو سکتا. تو آج بے حیائی کے فتنے ہماری طرف متوجہ کیے گئے، عام کر دیے گئے. عام لوگ بھی بد نظری کر رہے ہیں، طالب علم بھی کر رہے ہیں. ایک عام بندہ جو ہے وہ بھی غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، طالب علم بھی دیکھ رہا ہے. وہ چیزیں جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو آپ کے دین سے، آپ کے علم سے محروم کر دے گی، طالب علم اس کو کیوں استعمال کر رہا ہے؟ کیسے استعمال کر رہا ہے؟ ہم طلباء سے کہتے ہیں کہ آپ چھالیاں مدرسے کی حد میں نہ لائیں. یہ تو مدرسے کا ایک ضابطہ ہے کہ مدرسے کی حد میں آپ نہیں لا سکتے، آپ پہ پابندی ہے. لیکن میرے عزیز طلباء اور میرے ساتھیوں، تمام ساتھیوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یقین کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو آج یہ گٹکے اور یہ ماوے اور یہ جیم اور طرح طرح کی لعنتیں عجیب و غریب نام کی، یہ چیزیں جو ہے نا یہ عام کر دی گئی. اب کسی کو چین ہی نہیں ہے جب تک وہ بکری کی طرح منہ نہ چبائے. جگالی نہیں کر رہا ہوں، تو اب وہ منہ میں کیا اور پھر اس کو ایسے کھینچ لیا، وہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے. بھئی یہ ہم اس طرح کریں. تھوڑی دیر کے لیے بس اتنا سوچ لیں دوستو کہ ہمارے والدین بہت بڑی قربانی دے کر ہمیں پڑھا رہے ہیں. بس یہیں پہ بریک لگا دیں. والد صاحب کہاں جاتے ہیں، کیا محنت کرتے ہیں، کتنا کماتے ہیں، کتنا ان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، لیکن میری جیب خرچی، میرا ناشتہ، میرا کھانا، میری تفریح، میری ضروریات آج تک انہوں نے منع نہیں کی. میں کیا کر رہا ہوں؟ ان کی اتنی محنت سے کمائی ہوئی روزی کو اس غلط کام میں، ان غلط گندی چیزوں میں ضائع کر رہا ہوں. منہ جس میں سب سے بڑا ذریعہ علم زبان موجود ہے، ان پہ یہ گندی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے. اس لیے توبہ کریں، ان چیزوں سے توبہ کریں. اگر آپ واقعی دین اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ آپ نے آگے چل کے دین کا کام کرنا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکال باہر پھینک دیں. ایک اچھے، کامیاب اور مستقبل کے قابل قبول طالب علم کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی دوست، ہم نے نہیں دیکھی. ان چیزوں سے بچیں، ان گندگیوں کو اپنے پاس مت رکھیں. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو کنٹرول کریں. غلط دوستوں سے، غلط باتوں سے، غلط مجلسوں سے، غلط صحبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اساتذہ کی، اپنے بڑوں کی صحبت کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں.
جسماً و قلباً اپنے بڑوں کا احترام ادب اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں. استاذ کی ناراضگی کو اپنے لیے عار نہیں سمجھیں، اپنے لیے نعمت سمجھیں. ہم باہر کے کسی آدمی سے کیوں ناراض نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ پرواہ نہیں ہے نا. آپ سے ناراض اس لیے کہ آپ کی پرواہ ہے. آپ سے ناراض اس لیے ہوں گے کہ آپ امانت ہے، آپ کی حفاظت کرنی ہے. تو آج استاذ ناراض ہو گیا تو طالب علم کہتے ہیں چلو یار جان چھوٹی، آزاد گھومتے ہیں ابھی. تو اصلاح کا راستہ ہی بند ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اس لیے اپنی اس طالب علمی کی ایمانی زندگی کی حفاظت کریں، اس کی حلاوت کی، اس کے نور کی، اس کے مٹھاس کی حفاظت کریں. ہر اس عمل سے بچیں جو ہمیں نعمتوں سے محروم کریں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے نکال لیں، نہیں تو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی.
3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہے، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ اب کچھ دیر کے لیے تمام ساتھی ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔
اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہر چیز سے یکسو ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر دیں، کوشش کریں زبان تالو سے لگا دیں اور دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوضات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں۔ اس کی برکت سے میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات ہے وہ سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ کیوں ہمیں کیوں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں ہمیں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے۔ جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے، اب عشق میں ان
آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایمان اور علم نبوت کی حلاوت اور نور نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس کی چاشنی اور مٹھاس نصیب فرما دے۔ بے حیائی سے، بے شرمی سے یا اللہ ہماری تمام طلبہ کی، تمام ساتھیوں کی، پوری امت مسلمہ کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ اس ملک کے رہنے والے ایک ایک مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان کی یا اللہ جان مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما دے۔ جتنے ساتھی، جتنے طلبہ محبت سے تشریف لائے یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے، سب کو یا اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دارین کی خوشیاں، برکتیں، سعادتیں یا اللہ ہم سب کا اور پوری امت مسلمہ کا مقدر فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ یا اللہ ذکر کی حلاوت، ذکر کی مٹھاس، ذکر کی برکتیں یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔